جی طلبہ، آج ہم سورہ انفال کا درس اول کا حصہ جیم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، تسمعون اور سن کر اس سے نہ پھرو، یعنی اس سے روگردانی نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ جب ہر وقت مومنین کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ اب حالات جیسے بھی ہوں، اب جب تم دائرہ اسلام میں آ گئے تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ یعنی ایک بار جب تم نے اللہ اور اس کے احکامات کو مان لیا اور سمجھ لیا، تب اس سے روگردانی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قول و فعل دونوں لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی لازمی اور بے انتہا ضروری ہے۔ آیت نمبر 21، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور ان جیسے نہ ہو جانا، قَالُوا سَمِعْنَا جو کہتے ہیں ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ نہیں سنتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کی حالت بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سن لیا اور سمجھ لیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کفار مدینہ کا بھی یہی شیفہ تھا کہ وہ بھی منافقین ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے پیغمبر سے کہ مسلمانوں کے سامنے زبانی اقرار کر لیتے تھے اور دل سے ہمیشہ انکار کرتے رہتے تھے، لیکن مومن کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دل اور زبان سے اور عمل سے اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات کی پیروی کرے، رسول کی اطاعت کرے جن کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر یعنی کافر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کو زبان دی، سننے کو کان دیے، سمجھنے کو دل و دماغ عطا کیے، پھر ان لوگوں نے ان سب کا غلط استعمال کیا، نہ حق کا ساتھ دیا، نہ حق کا اقرار کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور قرار دیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کافر۔ آیت نمبر 23، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا، کس میں؟ کافروں میں، تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی وہ انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کفار کی حالت بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاس بھلائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان میں حقیقی بھلائی موجود ہو تو انسان جو ہے وہ ہدایت کی بات کو تسلیم کرتا ہے، حق کی بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن کفار میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان میں یہ صلاحیت دیکھتا کہ وہ نور و ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں، تو میں ضرور اپنی آیات کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا، ہدایت کرتا۔ لیکن اس حالت میں جب کہ وہ خدا کی تمام عطا کردہ صلاحیت یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اور اس پر نیک عمل کرنے کی صلاحیتوں کو کھو چکے ہیں، تو اب اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اب میں ان کفار کو ہدایت بھی کروں گا تو وہ ان کے لیے بیکار ہے، کیونکہ وہ سنیں گے اور نہ سمجھیں گے اور نہ سنیں گے۔ آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استجیبوا حاضر ہو جاؤ، للہ وللرسول جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں، اذا دعاکم لما یحییکم جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ انسان اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں کسی چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان دائل ہو جاتا ہے، اور وہ تم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول تمہیں کسی چیز کی طرف دعوت دیں جیسے جہاد وغیرہ، تو یہ تمہارے لیے بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ خدا اور رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہیں اور اس میں پس و پیش نہ کریں، کیونکہ اطاعت میں دیر کرنے والوں کے دل اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے اور اس کی جزا کو روک دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ انسان کی صرف نیت سے اس کے دل کا حال جان لیتا ہے، اس لیے اس میں خیانت کرنا ممکن نہیں ہے۔
اس آخر میں سب کو اسی کے پاس جا حاضر ہونا ہے اور سب کے اعمال، سب کی نیتیں اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی۔ آیت نمبر 25 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں سے خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان آیات میں، جیسے کہ پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کاہلی نہ برتیں، کیونکہ اللہ نیتوں کا حال جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر نیک لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کاہلی کریں گے تو عام لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا، یعنی اگر نیک اور متقی لوگ اور دلیر لوگ جو ہیں، بہادر مومن، جہاد میں جانے سے گریز کریں گے تو وہ لوگ جو ایسا کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے، ان پہ برا اثر پڑے گا، مسلمانوں کو شکست ہوگی، اور پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا کہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود کاہلی کا مظاہرہ کریں گے اور جہاد میں شرکت نہیں۔ آیت نمبر 26 وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم کمزور تھے اور زمین پر تھوڑے تھے، تخافون، اور ڈرتے تھے، ان یتخطفکم، کہ تمہیں اچک نہ لے جائیں، الناس، وہ لوگ یعنی کافر، فآواکم، تمہیں جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد دی، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق دیا، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، احسان مانو یا شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے، ڈرے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں دیں، تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو، یعنی تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اس کے احسانات کا شکر ادا کیا جائے اور اپنی کم تعداد کو جہاد میں شریک نہ ہونے کا بہانہ نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اس وقت کو یاد کرو جب مکہ میں تم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو تم یہ اس خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں کافر تم پر غالب نہ آ جائیں، تم کو مغلوب نہ کر لیں۔ لیکن پھر اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس وقت اس زمین پر بھیجا جب تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدینے کی ریاست عطا کی، انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، پھر معرکہ بدر میں غیبی طاقتوں سے تمہیں امداد دی، تمہیں مال غنیمت عطا کیا اور تمہیں رزق حلال عطا فرمایا، حلال نعمتیں عطا فرمائیں اور کفار کی جڑ کاٹ دی تاکہ تم اس کے شکر گزار بنے رہو اور اس کا احسان مانو۔ نمبر 27 یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، خیانت نہ کرو، اللہ و رسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، یعنی خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں نہ ان میں خیانت کرو اور نہ تمہارے پاس جو امانتیں ہیں ان میں خیانت کرو۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کیا امانتیں ہیں؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، ہمیں ان میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ان کو مکمل طور پہ انجام دینا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں تمہارے ایمان کا حصہ ہے جن کو تم پہلے ہی جانتے تھے۔ آیت نمبر 28 وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، مال اور اولاد فتنہ ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اس کا بڑا ثواب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی جو مال اور انسان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انسان کے لیے امتحان اور آزمائش بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر یہ دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کتنا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند رہتا ہے، کیونکہ انسان عام طور پر مال کے حصول کی لالچ میں اور اولاد کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم مال اور اولاد کے ساتھ ہی اگر اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بھی رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر پاؤ گے جو تمہاری مال اور تمہارے
اس اولاد سے زیادہ بڑھ کر ہوگا۔